الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا واتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا واجتنابه آمین. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو لیس کمثلہ شیء ہے، اسی اللہ کے لیے ہیں جو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے. اس رب کے بڑے احسانات، اکرامات، انعامات ہم جیسے انسانوں پر ہیں. رب کی دی ہوئی کی ہوئی نعمتوں اور احسانات کو اگر ہم اور آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں. رب کی نعمتوں کی شکر بجا لانے کے لیے ہماری زندگی کم پڑ جائے گی. ہمارے پاس اللہ نے جتنی سانسیں دی ہے وہ سانسیں کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اور رب العالمین کے شکر بجا لا کے ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. قرآن میں اس کا سب سے بڑا ثبوت اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں، گننا چاہوں
لکھنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اللہ نے قرآن میں اس انداز میں بیان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی شجر نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، جھاڑ نظر آتے ہیں، پیڑ نظر آتے ہیں، ان درخت کو بطور قلم، اور جہاں پہ سمندر سے لے کر، ندی سے لے کر، تالاب سے لے کر، نہر سے لے کر ہر جگہ کے پانی کو بطور سیاہی اگر آپ استعمال کریں تو جھاڑ بھی کم پڑ جائیں گے اور یہ پانی بھی کم پڑ جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر کے ختم نہیں کی جا سکتی۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کتنی زیادہ ہیں۔ بہرکیف باتوں کو زیادہ تول دیے بغیر میں اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں۔ ان نعمتوں کو آج ہم اور آپ اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں، اور جس کے کمپٹیشن میں ایک طرف آپ دنیا اور دنیا کے خزانے اور دنیا میں جتنے بھی ایمان کے علاوہ جتنے بھی لوگ پل رہے ہیں، جی رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو، انسانوں کو ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اگر ہمارے میں سے ایک ایماندار ایک انسان کو اگر رکھ دیا جائے تو وہ انسان کا پلڑا سب سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس روپے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس خزانہ نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے رب کی طرف سے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور جس چیز کو خریدنے کے لیے انسان لاکھوں اربوں خربوں کر لٹا دے تو بھی انسان اس کو خرید نہیں سکتا۔ میں مثال دوں اس انداز میں کہ آپ دنیا میں کروڑ پتی ارب پتی ہیں لیکن ایمان سے محروم ہیں۔ مرنے کے بعد ایک انسان کے قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ انسان لاکھوں کروڑوں پراپرٹی، ارب پتی، خرب پتی دنیا کے اندر تھا، لیکن وہ پیسے کس کام کے جو ان کو جہنم کی آگ سے بچا ہی نہ سکے۔ بہرکیف آج ہم اور آپ یہ بات اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں، اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے ہمیں اور آپ کو بسایا تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے آخری نبی آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر، فاطمۃ الزہرا کے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز، زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے انکار نہیں ہے۔ زبان ہی کے ذریعے سے آپ کسی ایک انسان کو کنوینس کرتے ہیں، زبان ہی کے ذریعے سے آپ اللہ کے قربت حاصل کرتے ہیں، زبان ہی کے ذریعے سے آپ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، زبان ہی کے ذریعے سے آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہرکیف زبان کا ایک اہم رول ہے، زبان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ زبان کا استعمال اگر غلط ہوا تو دنیا سے لے کر آخرت تک انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن یہ زبان کا استعمال اگر صحیح جگہ پہ ہوا، صحیح طریقے سے ہوا تو وہ انسان پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَجَرْحُ السَّيْفِ تَدْمُلُهُ فَيَبْرَى وَيَبْكَى الدَّهْرُ جَرْحُ اللِّسَانِ۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تلوار اور گولی کی مار جو ہوتی ہے، زخم وہ مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کی بات جہاں پہ آتی ہے وہ مدتوں تک باقی اور برقرار رہ جاتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، نسل در نسل تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ زبان ہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و نسب، وہ لقب آپ کو دیا گیا،
کافروں کی طرف سے صادق اور امین کا زبان کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ اس کا استعمال اگر صحیح انداز میں ہو اور آپ نہ کریں تو اس صورت میں ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس بات کو بھی آپ جان لیں اچھی طریقے سے۔ قرآن مجید میں گاہے بگاہے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی چیز زبان کے ذریعے سے جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ غیبت اور چگلی، بیک بائٹنگ، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سورہ حجرات کی آیت جو ایک اہل ایمان کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے اور ان کے ایمان اور مردہ ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اور زندہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے اندر اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تمہارے اندر اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، اے وہ لوگوں تم لوگ دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے اجتناب کرو، بدگمانی سے بچو۔ کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ بدگمانی کی وجہ سے انسان کے سالوں سال کے رشتے کٹ ہو جاتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے انسان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثْمٌ۔ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا۔ آپ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کریں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ پڑیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اہم کردار یہاں پیدا کیا گیا۔ اور اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اگر تمہارے پاس اگر تم اللہ پر بلیو رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو تم ایک دوسرے کے اپنے بھائی کے بارے میں غیبت اور چگلی نہ کیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے تمہارے سامنے تمہارے ایک مردار بھائی کا گوشت تمہارے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ رب نے جواب دیا اگر تمہارے سامنے ایک مردار بھائی کا گوشت اگر رکھ دیا جائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے، تو اللہ نے کہا اگر تم واقعی ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آپ کو میں یاد دلاؤں، ہمارا اور آپ کا ایمان اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی تحفہ عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانی سفر کا دور کروایا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا بھی سیر کرایا گیا، اور ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ ان میں سے آپ کو جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے دکھے جو بڑے عجیب و غریب عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران ہوئے۔ حدیث کی عبارت اس طریقے سے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ورز بی مررت بقوم لهم اسفار من نحاس وهم يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أراضهم رواه احمد في مسند بسند صحیح۔ اس وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل طریقے سے 10 سالوں تک خدمت انجام دی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کے طور پر معراج کے موقع سے سفر کرایا گیا، اس موقع سے میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن کوپر کے بنے ہوئے تھے، تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ اس تانبے کے ناخن کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کو اور چھاتی کو نوچے جا رہے تھے،
یہ عذاب اللہ نے مسلط کر رکھی تھی، مسلسل طریقے سے وہ عذاب میں مسلط کیا گیا تھا، اور وہ انسان اپنے چہرے کو اور چھاتی کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے جبریل ذرا بتائیں یہ کون لوگ ہیں اور کس جرم کی بنیاد پر، کس گناہ کی بنیاد پر انہیں یہ عذاب میں مسلط کیا گیا؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہاں یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور دوسروں کا انسلٹ کیا کرتے تھے، جس بنیاد پر اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا ہے۔ اور ایک انسان جب اس زبان کا استعمال ایک انسان کو کرنا ہوگا تو زبان کا استعمال ایک انسان اس جگہ پہ کرے جہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ایک مومن کے ایمان کو جھنجھوڑا گیا، اور جھنجھوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی انسان اللہ پر بلیو رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہمیں ایک ایک کر کے ہماری زندگی کے ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کے بارے میں رب کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو اس صورت میں تم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ آگے آپ نے فرمایا تم میں سے جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو چاہے کہ وہ انسان اپنے پاس اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، بلیو رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو چاہے کہ وہ انسان یا تو اپنی زبان سے صحیح بات کرے یا تو پھر اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ بہتر یہی ہے۔ آج علامہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ ایک قول نقل کرتے ایک حدیث کے اکارڈنگ، پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الكلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، رواه الترمذی فی کتاب الزہد والرقائق۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ اگر اللہ کے ذکر کے بغیر تم زیادہ بات کرو گے تو اس صورت میں تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بتائے گئے کہ ان فی الجسد مضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ وإن فسدت فسدت کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی باڈی کے اندر، انسان کا جو جسم ہے، جسم کے اندر جو مین اور اصل جو پارٹ ہے، وہ انسان کا پارٹ اگر درست اور صحیح نکلا تو انسان کامیاب اور کامران ہو گیا، پوری باڈی برابر ہے۔ لیکن اگر انسان کے باڈی کا وہ پارٹ اگر خراب ہو گیا تو انسان ایک مردہ لاش کی طرح رہ جائے گا، بھائی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جا رہا ہے، سو رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ پارٹ ختم ہو گیا، مر گیا، تو انسان صرف ایک مردہ لاش شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ انسان کے مین پارٹ، باڈی کا جو مین پارٹ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل اگر مر گیا میرے بھائی، دل اگر ختم ہو گیا تو اس صورت میں انسان ایک مردہ لاش کی طرح سمجھا جائے گا۔ علامہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک انسان جب زیادہ سے زیادہ بات کرتا ہے تو اس صورت میں وہ انسان کے اندر
یہ زیادہ بات کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا ایمان کم ہوتا ہے، انسان کی موڈسٹی کم ہوتی ہے، اور جب موڈسٹی کم ہوتی ہے تو اس صورت میں انسان کا تقوی کم ہوتا ہے، جب تقوی انسان کا کم ہوتا ہے تو اس صورت میں انسان کا دل مر جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ کثرت کلام اگر صحابہ کرام میں اگر آپ دیکھیں گے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ اور ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ آج میں ایک مثال دوں کہ آج ہمارے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی کے بارے میں برائی کی جا رہی ہے، کان کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، کان کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ چیز اگر ایک انسان کے اندر موجود ہو، وہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک اور اسکالر ایک قول نقل کرتے اس حوالے سے، یہ ساری چیزوں کے بنیاد پر ایک حدیث کا اکارڈنگ اس کا ایک ریمارک ہے ایک اسکالر کا، کہ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، اتنی لمبی حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے مجھے، وہ ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تدرون ما المفلس۔ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا آپ کو معلوم ہے ہماری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مفلس وہ انسان ہے جن کے پاس پیسے روپے نہیں ہے، وہ انسان مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، میری امت کے اندر مفلس وہ نہیں ہے جن کے پاس پیسے روپے دینار اور درہم نہیں ہے، سونے چاندی نہیں ہے۔ میری امت کے اندر مفلس وہ انسان ہوگا قیامت کے دن جو بہت ساریاں نیکیاں لے کر آئے گا، حج سے لے کر، نماز سے لے کر، روزے سے لے کر، فرائض سے لے کر، نوافل سے لے کر بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ان کے کرائم اتنے زیادہ ہوں گے ایک ایک کر کے ان کی نیکیاں سب ختم ہوتی چلی جائے گی، نامہ اعمال بالکل بلینک بچ جائے گا۔ نامہ اعمال جب تھمایا جائے گا تو کہے گا قال یا ربی ھذا لغیری، یا اللہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میں نے تو بہت سارے نیکی کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دیے، لوگوں کی مدد کرے، یہ ساری چیزیں ہماری کہاں گئی؟ اس حدیث کے اکارڈنگ ایک انسان آئے گا کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، ان کی نیکی اٹھا کر ان کو دے دی جائے گی۔ ایک انسان آئے گا کہ اللہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ان کے نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دیا جائے گا۔ اور ایک انسان پھر آئے گا کہ اللہ ان کو طاقت اور قوت دی گئی تھی، طاقت اور قوت کے استعمال کر کے میری زمین جائیداد مال و روپے خزانہ غصب کر لیا تھا، ان کو اس طریقے سے ایک ایک کر کے الغرض ساری نیکیاں ان کے نامہ اعمال سے ختم کیے جائیں گے اور منہ کے بل اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچئے یہ کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث کے اندر دو خواتین کا تذکرہ کیا گیا مسند احمد کے اندر، ایک وہ عورت جو صرف فرائض تک محدود تھی، فرائض کے علاوہ ان کے پاس اور دوسری چیز کرنے کا ٹائم نہیں تھا، فرض نماز ٹائم کے ساتھ وہ ادا کر لیا کرتی تھی، لیکن زبان پہ ان کا کنٹرول تھا، نہ زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی، نہ کسی دوسرے کو تکلیف دیتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ عورت جنتی ہے۔ ایک وہ عورت جو نماز کے علاوہ، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی، ان کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں زبان کی خرابی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ اس قسم کی بے شمار چیزیں آپ پائیں گے، زبان ہی کے ذریعے سے ایک انسان اپنے عروج تک پہنچتا ہے، اور زبان ہی کے ذریعے سے ایک انسان زوال تک چلا جاتا ہے، نیچے سے نیچے تک چلا جاتا ہے۔ تو زبان کا ایک اہم کردار ہے۔ تو غیبت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھے اتدرون ما الغیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے میرے صحابہ کرام کیا آپ کو معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اصول تھا، اگر ان کو جواب معلوم بھی ہوتا تھا تو
جب ان کے پاس ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت موجود ہوتی تھی تو اس صورت میں وہ ڈائریکٹ ان کی طرف اس بات کو پلٹا دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذکر کا اخا کبھی ما یکرہ، غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بھائی کے ابسنس میں، غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات پسند کرے جو ان کو ناپسند ہو. ہم ان کے خوبیاں بیان کر سکتے ہیں، بھائی ایسے ہیں، بھائی ایسے ہیں، بھائی ایسے ہیں، بھائی ایسے ہیں، اس طریقے سے اگر آپ ان کی تعریف کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن منہ کے سامنے نہیں. ان کے ابسنس میں آپ تعریف کر سکتے ہیں، لیکن منہ پہ تعریف کرنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں اسلام میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے ہیں افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر اگر وہ چیزیں موجود ہو تو آپ نے فرمایا ان کان فی اخی ما تقول فقد ابتہ، اگر آپ نے جو بات آپ نے کہی وہ بھائی، اپنے بھائی کے اندر اگر وہ چیزیں موجود ہے تبھی جا کر وہ غیبت ہے. اگر آپ کہ بھائی کے بارے میں آپ نے ایسی بات کہہ دی جو آپ کے بھائی کے اندر موجود نہیں ہے تو اس صورت میں وہ بہتان تراشی کہا جائے گا، الزام کہا جائے گا، اور جو کہ بہت بڑا جرم ہے اسلام میں. ایک بات اور میں بتا دوں کہ ایک انسان کے سامنے جب غیبت کی جاتی ہے، وہ انسان اگر اس کا دفاع کرتے ہیں، کہتے بھیا میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، آپ غیبت وغیرہ مت کیا کریں، جو معاملہ ہو گیا وہ اپنے حساب سے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو سامنے جا کر فیس ٹو فیس آپ بات کریں، البتہ غیبت نہ کریں. تو اس صورت میں وہ انسان کل کی تاریخ میں جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے. دلیل یہ حدیث چپک وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، رواه ترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو انسان اپنے بھائی کے عزت و آبرو کے حوالے سے ڈیفینس کریں، کہیں کہ بھائی بس کریں، بس اب اس کے بعد بالکل نہیں. بھائی کل کے تاریخ میں کان بولے گا، کان یہ CCTV کیمرہ ہے، کل کان کو قوت گویا عطا کی جائے گی کہ کان بولے گا. اگر اس کا استعمال اگر اس طریقے سے غیبت اور چغلی سننے میں اگر ہم نے استعمال کیا تو کل کی تاریخ میں یہ ہم سے اپنا حقوق مانگے گا. کہاں سے دیں گے ہم، کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، تو کل کی تاریخ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم غیبت، چغلی، جھوٹ، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں کہ اس کو آپ غور سکتے ہیں کہ زبان غیبت کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، تان تشنی کرنے میں، لان تان کرنے میں، حقارت کی نگاہ سے دیکھنے میں، اس قسم کی یہ کرائم اتنا بڑا ہے کہ ان چیزوں کو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائٹلی لیے نہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ ان چیزوں کے بنیاد پر انسان کے پہاڑوں جیسی نیکیاں برباد ہو سکتی ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ایک جو غیبت اور چغلی کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ویل ایک جہنم کا نام، ویل ہر اس انسان کے لیے ہے جو انسان غیبت کرے، عیب زوئی کرے، لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہے، ہر اس انسان کے لیے ویل نامی جہنم ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. یہ چیز آتی کہاں سے ہے؟ ایک انسان کے پاس جب طاقت، قوت، پیسے، روپے، دینار اور درہم جب آ جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ انسان ان چیزوں میں اتر پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، وہ کہاں تھا، وہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں، اس قسم کی چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے. الغرض زبان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن زبان کا استعمال ہم کوشش کریں جب ہم فرصت جب ملے فالتو ادھر ادھر ٹائم بتانے کے بجائے ہم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ سے ابھی موبائل کے اندر قرآن موجود ہیں، آپ قرآن کا استعمال کریں، قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر جو چھپے ہوئے موتی اور جواہرات موجود ہیں ان چیزوں کو ہم نکھر کر سامنے لانے کی کوشش کریں، اپنی پریکٹیکلی لائف میں لانے کی کوشش کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کچھ نکات تھے جو آپ کے سامنے پیش
پیش کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ساری باتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین زبان کا ہم لوگوں کو صحیح استعمال کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں ہر قسم کی اس جگہ سے جہاں استعمال کرنے کی وجہ سے اس زبان کا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے، ہر اس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری زبان کی حفاظت فرما۔ وآخر